دیکھیں تکلیفیں ہر شخص پر آتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنی تکلیفیں آئی ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی ہیں. ہمیں تو کسی نے پتھر نہیں مارے دین کی بات کرنے پر, اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کو اگر کوئی مار بھی دے تو کیا ہو جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پورا جسم خون سے بھر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ. اس وجہ سے طائف میں آپ کے پیچھے اوباش جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھوڑ دیے کہ ان کو مارتے رہو یہاں تک کہ طائف سے نکال دو ان کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے خون اتنا بہا تھا آپ کے کہ آپ کے جوتے آپ کے قدم سے چپک رہے تھے, خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے. اتنا آپ کو ستایا گیا طائف میں. آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے, وہ لا کے آپ کے سر پر اوجری رکھ دیتے تھے اور اس کو کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا. سجدے میں گئے, وہ لا کے اوجری رکھ دیتے تھے سر پر, اور پھر کوئی اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا کافروں کے ڈر کی وجہ سے. آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ جس راستے سے گزرتے تھے آپ کے راستے میں کچرا ڈالا جاتا تھا کہ اس راستے سے گزریں گے تو کچرا ڈالو اس راستے میں. اور کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے ملک سے, شہر سے نکال دیا گیا. اس سے بڑا اور کیا امتحان ہوگا کہ آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہی نہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا گھر ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ کے ابا کی ملکیت ہے, لیکن آپ اس میں نہیں رہ سکتے. آپ کو کوئی کہہ دے کہ پاکستان بدر کر رہے ہیں, آپ کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں. یہ وطن تو اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا کی کون سا ملک, کون سا اسٹیٹ, کون سی ریاست آپ کو پناہ دے گی اگر اپنا ملک آپ کو نکال دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا, آپ مکہ سے نکلے, بہت ساری تکلیفیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا سر زخمی ہوا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود حضور ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے. آپ کی زندگی سکون میں تھی.